برا ماحول. ممبئی کے بعض علاقوں میں مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ ایسے فلیٹ میں مسلمان رہتا ہے جہاں آس پاس میں کوئی مسجد نہیں ہے، اسے وہاں پہ قربانی کی اجازت نہیں ہے، گوشت وہ کھا نہیں سکتا، اگر کھا رہا ہے تو وہ اس کی خوشبو باہر نہیں، وغیرہ وغیرہ. اور بہت سارے مسلمان ایسے ماحول میں بھی رہنا پسند کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو قربان کر کے، صرف اس لیے کہ بھائی تھوڑا ہمارا دنیاوی معیار بلند رہے، ہمارا اسٹیٹس ہائی فائی رہے. آپ کے ماحول میں آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ اگر ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں قرآن و سنت کے مطابق نماز ادا نہیں ہو رہی، آپ کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ نے تو صحیح طریقہ جانا ہے اور سیکھا ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو نہیں بچا پائیں گے. سنگت اور ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو. اسکولوں میں کالجوں میں آپ کی پڑھنے والی بچیاں جو پردے میں جا رہی ہیں، نقاب میں جا رہی ہیں اور آپ بہت خوش ہیں، لیکن وہاں ان کی وہ سہیلیاں جن کے گھروں میں دین نہیں ہے، جو بے دین ہے، جن کے گھروں میں بدکاری ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ان لڑکیوں کو جب آپ کی بیٹیاں سہیلی بناتی ہیں، ان سے دوستی کرتی ہیں، تو وہ اثر آپ کی بچیوں پر بھی پڑتا ہے. دوستی کا، سنگت کا، صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. کتا جیسا نجس جانور جو برتن میں منہ لگاتے تو 7 بار دھلنے کا حکم ہے، لیکن اصحاب کہف کی صحبت میں ان کے ساتھ جو کتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا تو اس کتے کا بھی ذکر کیا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا. علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ان کے ساتھ وہ رہتا تھا، سنگت اور صحبت کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف جیسے نیک لوگوں کا ذکر کیا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا. تو سنگت اور ماحول کا میرے پیارے ساتھیوں بہت اثر پڑتا ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز، دنیا کی بیجا محبت. دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانا برا نہیں ہے، خوب دولت کمائیے، مگر دنیا کمانا، دنیا بنانا، دنیا سنوارنا یہ آپ کی زندگی کا پرائمری مقصد نہ بن جائے. دنیا ہمیشہ سیکنڈری ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن میں قارون کے بارے میں فرمایا کہ قارون کو جب اس کی قوم کے نیک لوگوں نے نصیحت کی تو کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اے قارون، ہونا تو یہ چاہیے تھا قارون جیسے دولت مند سے اس کی قوم کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ تو اتنا پیسہ والا ہے، تو اچھا کھا، اچھا پہن، تو اللہ کی راہ میں بھی دولت خرچ کر. مگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اے قارون تو اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ہاں دنیا کو بھی مت بھول، یعنی آخرت کو پرائمری رکھ، دنیا کو سیکنڈری رکھ. آج ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم نے دنیا کو پرائمری کر دیا ہے. دنیا اور دنیا کی دولت اور دنیا کے عیش و آرام کے لیے ہماری نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. اور صاحب ہم بڑے مرد بنے پھرتے ہیں. ارے اللہ نے کہا قرآن میں کہ مرد وہ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. حقیقت میں مرد وہ ہیں جن کا کاروبار، جن کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. میرے بھائیو، اللہ اگر آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، آپ کا کاروبار بہت عروج پر ہے، اور آپ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ بہت خوش مت ہوئیے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کی ناراضگی سے ڈریے، اس کی پکڑ سے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کاروبار چھن جائے، یہ دولت لٹ جائے اور یہ ترقی اور یہ عروج ختم ہو جائے. ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. دنیا کی چکا چوند سے ہمیں اور آپ کو مروب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ درس سکھ دیا، مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے.
مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے، کہیں دنیا کے فتنے میں پڑھ کر کے تم آپس میں مقابلہ نہ کرنے لگو، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور جیسے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا کہیں تم کو بھی ہلاک نہ کر دے۔ تو دنیا کا یہ فتنہ، دنیا داری، دنیا پرستی، یہ ہمیں دین سے دور کر رہی ہے۔ ایک اور چیز ہے، آج کا دور میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم میں سے تقریباً ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور ہم سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، آج کا دور ہتھیاروں سے جنگ کا دور نہیں، افکار سے جنگ کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے باطل اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، اپنی آئیڈیالوجی کو اتنے بہترین طریقے سے پروس رہا ہے کہ ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں دین سے دور کرنے میں اس سوشل میڈیا کا، اس انٹرنیٹ کا، اس موبائل کا بہت بڑا رول ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کبھی آپ غور کیجئے، فیس بک ہو چاہے واٹس ایپ ہو، یہ جتنے بڑے بڑے ایپس ہیں اور جتنے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے ذرائع ہیں، ان کے جو اونرز ہیں، ان کے جو موجدین ہیں، ان کے جو پروموٹرز ہیں، ان کو جو چلانے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر یہودی ہیں۔ یہ یہودی آپ کے بڑے بہیخواہ تو نہیں ہے، بڑے آپ کے خیرخواہ تو نہیں کہ صاحب یہ آپ کو آسانیاں پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ارے وہ لوگ جو ان یہود و نصارہ کی بولی بولتے ہیں، اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ اگر خان لگا ہے، ان کے نام کے ساتھ اگر مسلم سرنیم جڑا ہے، تو یہ یہود و نصارہ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے۔ ان کا ایک ہی مشن ہے حتیٰ تتبع ملتہم، پوری طریقے سے ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کے مذہب کے پیروکار ہو جاؤ، ان کے دین کے پیروکار ہو جاؤ، مشرک بن جاؤ، ملحد بن جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ آج حرام ریلیشن شپ کا پروموٹ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ سوشل میڈیا، نوجوان لڑکے لڑکیاں آج سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ شریعت جو آپ سے کہتی ہے لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، اگر کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ میری بہنوں، تیسرا شیطان آپ کے فیس بک کے میسنجر پر بھی بیٹھا ہے، تیسرا شیطان آپ کے واٹس ایپ کے میسجوں میں بھی بیٹھا ہے۔ شیطان کو یہ موقع نہ دو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے تمہاری عزت و آبرو کو برباد ہونے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے آج عزتیں نیلام ہوتی ہیں، MMS وائرل ہوتے ہیں، بےہودہ اور گندے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، اور ایک دوست اپنے دوست کو دیتا ہے، ایک عورت اپنی سہیلی کو دیتی ہے، برائیوں کو شیئر کیا جاتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، برائی کو پھیلانے والے، برائی کو شیئر کرنے والے، آخرت میں تو جو عذاب ملے گا، دنیا میں وہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ سوشل میڈیا آج حرام رشتوں کو بھی بہت پروموٹ کر رہا ہے۔ جیسے پہلے ایک قلم استعمال ہوتا تھا، لکھو پھینکو قلم، یوز اینڈ تھرو، اب رشتے بھی ویسے ہی ہو گئے۔ اب ایک لڑکا کئی لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آج بہت سارے ایسے ایام منائے جاتے صاحب یہ یوم محبت ہے، اور اس یوم محبت کو، یہ محبت کے نام پر جسموں کا گندا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ابھی 31 دسمبر کی رات آنے والی ہے، سال بھر میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی اس ایک رات میں پی جاتی ہے۔ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل بک ہو جاتے ہیں، رقاصائیں آتی ہیں، ڈانسرز آتی ہیں، مہنگے مہنگے پاس دے کر کے ان کا ناچ گانا دیکھنے کے لیے مسلمان نوجوان ان ہوٹلوں میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، یہ جوانی اللہ کی بڑی قیمتی دولت ہے، آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کو وقت کی بربادی کا ذریعہ نہ بناؤ، جوانی کی بربادی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ پیارے رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے۔ آج وقت ہے، کل نہیں ہوگا، آج تندرستی ہے، کل نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ اور آگے بڑھیے، نمازوں اور عبادات میں سستی بھی ہمارے دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ نماز سے جڑیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ دین سے بھی جڑیں گے۔ آپ اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے، آپ آٹومیٹک غور کریں گے کہ بہت ساری برائیاں ختم ہو رہی ہیں۔
اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے ماربل اور ٹائلز پر فخر کرنا بند کر دیجئے. اپنے گھروں کے شاندار پینٹ اور گھروں کے چھتوں سے لٹکنے والے خوبصورت جھومروں پر فخر کرنا بند کر دیجئے. نبی نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا وہ گھر مردہ ہے. اس میں جتنے خوبصورت ٹائلز لگ جائیں، ماربلز لگ جائیں، پینٹ ہو جائے، جھومر لٹک جائیں، وہ گھر مردہ ہے. اور آج ہم بہت سارے مسلمانوں کے گھر مردہ ہو چکے ہیں میرے ساتھ. گھر کا ایک فرد بھی نماز پڑھنے والا نہیں. کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے. رات دن موبائل پر ہمارے گھروں میں میوزک بج رہا ہے. کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی اللہ کے آگے سر جھکانے والا نہیں. ارے ہم سے بہترین، ہم سے اچھا تو وہ گھوڑا ہے، وہ جانور ہے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ دیتا ہے تو وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وہ گھوڑا اپنے مالک کے وفاداری کے نام پہ جنگ کے میدان میں کود پڑتا ہے اور اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. ہم تو اپنے مالک کے آگے 5 ٹائم سر جھکانا بھی نہیں سیکھتے میرے پیارے ساتھیوں. تو یہ نمازوں میں جو کمی ہے، عبادات میں جو کمی ہے، یہ منافق کی علامت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ منافقوں کا حال ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہے اور نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے تو سورہ نساء کی آیت جا کے پڑھ لیجیے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ نماز پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. اور علماء سے دوری، دینی مجالس سے دوری، دینی دروس سے دوری، یہ بھی ہمارے دین سے دوری کا بہت بڑا سبب ہے. قرآن کریم میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا. دیہات کے منافق زیادہ خطرناک ہیں. یہ دیہات کے منافق زیادہ خطرناک کیوں تھے بھائی؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کیونکہ وہ مدینے سے دور رہتے تھے، صحابہ سے دور رہتے تھے، پیارے نبی سے دور رہتے تھے. آپ علماء سے دور رہیں گے حلال و حرام بھول جائیں گے، آپ صحیح غلط بھول جائیں گے، آپ جائز ناجائز بھول جائیں گے. علماء سے جڑیں گے، دین سے جڑیں گے، دین کے مراکز سے جڑیں گے تو آپ کی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز آئے گی، جائز اور ناجائز کی تمیز آئے گی. میرے بھائیو وقت اب میرا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اب آئیے یہ جو چیزیں میں نے بیان کی یہ تو اسباب ہو گئے. علاج کیا ہے؟ دین سے دوری کا علاج کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، ہم دین سیکھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم حدیثیں پڑھیں. اور پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں، تو ہم کم سے کم علماء کو سنیں اور ان سے سیکھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اگر کسی چیز کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کو اور مانگو تو صرف علم کے بارے میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماتے ہیں. اور یہ علم دین ہی ضلالت اور گمراہی سے آپ کو بچائے گا میرے ساتھیوں. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. اے میرے نبی اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا تو اسلام کے دشمن آپ کو بھی بھٹکانے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن وہ آپ کو بھٹکا نہیں سکتے. کیوں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، آپ کے پاس اللہ کا علم ہے، اس لیے یہ کفار اور مشرکین آپ کو بھٹکا نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں علم دین حاصل کیجیے. دوسرا کام، اگر آپ شیطان کے ان چاروں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ 2 چیزوں کو اپنا لیجیے. اور یہ دونوں چیزیں خود شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کیا تھا کہ ان دونوں چیزوں پر شیطان کا وائرس کام نہیں کرے گا، شیطان ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ الا عبادک منہم المخلصین. اللہ کے حقیقی بندے بن جائیے اور اخلاص والے بن جائیے. اللہ کی عبودیت، اللہ کی وہ عبودیت، اللہ کی وہ بندگی کہ جب آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے. آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا اللہ کیسے راضی ہو. آپ دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کاروبار کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ مال کی پرواہ نہیں کریں گے. میرے بھائیوں درہم کے بندے نہ بنو، دینار کے بندے نہ بنو، مال و دولت کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو. اور جو اللہ کا بندہ بنے گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کو ناراض کر سکتا ہے. تو عبودیت اور دوسری چیز اخلاص، عبادت میں اخلاص، زندگی میں اخلاص پیدا کیجیے. اسی طریقے سے نماز کی پابندی کیجیے. دین سے جڑنا چاہتے ہیں
نماز کی پابندی کیجیے. یہ نماز کی پابندی آپ کو برائیوں سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بہت ساری برائیوں اور بے حیائی سے آپ کو روکے گی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نمازوں میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے. آج ہمارے یہاں معاف کیجیے نوافل کے بارے میں بہت ہم لاپرواہ ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو چاش کی نماز کبھی پڑھنے کی توفیق ملتی ہے؟ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے؟ ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، جب امام صاحب سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں یہ آیت بھی آپ سنتے ہوں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کے بستر سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، ان کی پیٹھ الگ رہتی ہے. اور رات کی تنہائیوں میں جب دنیا سو رہی ہو بستر پہ آرام دہ گدوں پہ سو رہی ہو، رات میں اللہ کو یاد کرتے وہ تہجد پڑھتے ہیں. ہماری زندگی میں تہجد کب آئے گی؟ اہل حدیثوں، یہ آپ کا امتیاز ہونا چاہیے، کیونکہ آپ قرآن و حدیث کے منہج پہ چلنے والے ہیں. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ کا تقرب نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرا مقرب بن جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. دیکھیے آپ کے دوستوں میں کون کون لوگ ہیں، چھٹنی کیجیے، فلٹر کیجیے، اچھے لوگوں کی دوستی اپنائیے. آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ قرآن نے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ والوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کیجیے. اللہ کو یاد کرنے والے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو اللہ یاد آتا ہو، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو آخرت کی فکر ہوتی ہو. ایسے لوگوں کو اپنا یار اور دوست بنائیے. اور اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیے. یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا اور اس کی ساری رونق وقتی اور عارضی ہے. یہ دنیا دغاباز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے. آخرت کی نعمتوں کو یاد کیجیے. اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیے. آپ کے نبی نے کیسی زندگی گزاری، نبی نے اپنے بچوں کو کیسی زندگی گزروائی ہے، آپ کے اہل بیت نے کیسی زندگی گزاری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما لی ولی الدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے. یہ دنیا آپ کے لیے راستے میں آنے والا ایک اسٹیشن ہے، یہ آپ کا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ آپ کی منزل نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کو اپنی منزل بنائیے. دنیا کے گھروں کو حاصل کرنے کا شوق رکھیے مگر آخرت سے بڑھ کے نہیں. ممبئی کے کسی پوش ایریے میں اگر آپ کو کوئی بنگلہ مل جائے تو شاید دنیا کی نظر میں آپ بہت خوش نصیب ہو جائیں، مگر پیارے رسول فرماتے ہیں کہ لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. جنت کی نعمتیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی، کبھی ان کا مطالعہ کیجئے تو شاید آپ کو آخرت کی نعمتوں کی قدر کا احساس ہو. میرے پیارے ساتھیوں، اور آخری چیز، آپ دینی دروس سے جڑیے، علماء سے جڑیے. یقین مانیے کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات آپ کے دل کی دنیا بدل دے گی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل کی کال کوٹری میں تھے اور وقت کے ظالم ان کو سزائیں دے رہے تھے ایک مسئلے پر، ایک عقیدے کے مسئلے پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے ایک مسئلے کے لیے جیل جاتے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ لوگوں کا کہنا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد کا کہنا تھا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے. دیکھا جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مگر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے اس مسئلے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے اتنا بڑا لوہا لیا، وقت کے ظالم بادشاہوں سے لوہا لیا اور جیل کی کال کوٹری میں پہنچے. جس جیل میں وہ تھے اسی جیل میں ایک بہت بڑا چور بھی تھا، وہ کئی سالوں سے جیل میں رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کو بڑی سزائیں دی جا رہی ہیں. اس نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، مجھے ڈر ہے کہیں آپ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. اے احمد بن حنبل، میں چور ہوں، میں باطل پر ہوں، غلط پر ہوں، مجھے بڑی سزائیں یہ دیتے ہیں، میرے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، میرے پیٹھ پر کوڑے برساتے ہیں، مگر میں اپنی چوری کا اقرار نہیں کرتا ہوں، میں باطل پر استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں. تو جب آپ حق پر ہیں تو آپ مجھ کو یاد کر لیجئے گا کہ اگر میں باطل پہ رہ کر کے ڈٹا رہ سکتا ہوں، وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، آپ حق پر ہیں. اے احمد بن حنبل، آپ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیے گا، اپنے اسٹینڈ سے پیچھے نہ ہٹیے گا، آپ اپنے موقف پر جمے رہیے گا.
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب مجھے سزائیں دی جاتی تھی، جب مجھے ٹارچر کیا جاتا تھا، مجھے اس چور کی بات یاد آ جاتی تھی اور میرا حوصلہ بڑھ جاتا تھا کہ اگر باطل کے لیے کوئی جیل میں اپنی پیٹ پر کوڑے کھا سکتا ہے، سزائیں جھیل سکتا ہے، تو میں تو حق پر ہوں، میں تو کتاب و سنت کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں۔ تو کبھی ایک بات اور ایک نصیحت میرے پیارے ساتھیوں دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، شیخ کفایت اللہ صاحب کی تقریر میں آپ نے یہ پوائنٹ بھی سنا کہ آج ہمارے گھروں میں بہت سارے مسائل دینی تعلیم نہ ہونے سے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے، یا اولاد والدین کی قدر نہیں کری، والدین اولاد کے ساتھ ناانصافی کرے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت میں آپ اس بات کی چنتا کریں، اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچے دیندار بنیں۔ بچوں کے کیریئر کی جیسے آپ کو فکر ہے، بچوں کے مستقبل کی جیسے آپ کو فکر ہے، بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں میرے ساتھیوں۔ کہیں ایسا نہ ہو بچوں کو آپ نے سب دے دیا اور دین نہیں دے سکے۔ ارے ایسی اولاد کو کی پرورش کیجیے، اولاد کو ایسی تربیت دیجیے کہ جب آپ کا انتقال ہو تو اولاد آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ تھے، ان کا نام تھا امام ربیعہ ابن فروخ، ان کو امام ربیعۃ الرائے بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے محدث تھے، امام مالک کے استاذ تھے۔ تو امام ربیعہ کے جو والد تھے ان کا نام فروخ تھا۔ دور اموی میں، بنو امیہ کے دور میں ایک جنگ کے میدان میں وہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ جانے کے پہلے اپنی بیوی کو وہ 30,000 دینار دیتے ہیں، بیوی حمل سے تھی، اور کہتے ہیں اس کی حفاظت کرنا، میں واپس آؤں گا تو اس کا حساب تجھ سے لوں گا۔ اور اس کے بعد امام ربیعہ کے جو والد تھے فروخ، جو جنگ کے میدان میں لاپتہ ہو جاتے ہیں اور لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ امام ربیعہ جب پیدا ہوتے ہیں، ان کی ماں ان کو اچھی تعلیم دیتی ہیں، اچھی تربیت دیتی ہیں، اور امام ربیعہ علم و فضل کے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، امام زید ابن حسن ان کے شاگرد ہیں، اس دور کے بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد بن جاتے ہیں امام ربیعہ کے۔ تو 37 سال کے بعد امام ربیعہ کے جو والد فروخ ہوتے ہیں وہ دشمن کے چنگل سے چھوٹتے ہیں کسی طریقے سے، اور وہ اپنے گھر واپس آتے ہیں، اور جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے ایک جوان لڑکا نکلتا ہے جو حضرت ربیعہ تھے۔ تو یہ اندر جانے لگتے ہیں، بیٹا کہتا ہے یا عدو اللہ اتہاجمونی علی اہلی، تو میرے گھر والوں میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کہاں جا رہا ہے؟ تو ان کے والد کہتے ہیں ہٹو، یہ میرا گھر ہے۔ دونوں باپ بیٹے جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ اندر سے ان کی والدہ امام ربیعہ کی والدہ آتی ہیں، وہ پہچان لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ نوجوان آپ کا بیٹا ہے۔ 37 سال کے بعد باپ گیا تھا تو بیٹا دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ باپ کے کیا جذبات رہے ہوں گے، بیٹے کے کیا جذبات رہے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ باپ بیٹے دونوں گلے لگتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اور امام ربیعہ کا مسجد میں ایک حلقہ قائم ہوتا ہے جہاں وہ درس دیتے ہیں حدیث کا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت اس دور کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں اس درس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو امام ربیعہ کے جو والد ہوتے ہیں وہ بھی فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، تو دھیان دیتے ہیں کہ یہ مسجد میں حلقہ ہے اور بڑے بڑے علماء حدیث سیکھنے آئے ہیں، کون ہے استاذ، کون ان کے شیخ کون ہیں؟ جب وہ قریب جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ ان بڑے بڑے ائمہ حدیث کو درس دینے والا کوئی اور نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، وہ ربیعہ ابن فروخ ہے۔ وہ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور گھر آتے ہیں۔ اچھا، فجر کی نماز پڑھنے کے پہلے وہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ وہ 30,000 درہم جو میں نے تم کو دیے تو ان کا کیا، دینار دیے تو ان کا کیا کیا؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس دینار کا میں نے کیا کیا، میں نے حفاظت سے اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ جب امام ربیعہ کے والد فجر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے کو درس دیتے ہوئے دیکھ کر گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ واللہ تو نے میرے بیٹے کی بڑی اچھی تربیت کی، میرا دل باغ باغ ہو گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میرا بیٹا علم حدیث کا اتنا بڑا امام بن گیا کہ بڑے بڑے ائمہ حدیث میرے بچے کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ واللہ انفقتها علی ولدی، وہ 30,000 دینار میں نے آپ کے بچے پر خرچ کیے ہیں، وہ 30,000 دینار آپ کے بیٹے کی تربیت پر میں نے خرچ کیے ہیں، اب آپ بتائیے کہ میں نے وہ دینار صحیح جگہ استعمال کیا، برباد کر دیے؟ تو امام ربیعہ کے والد نے کہا ما ضیعتها، واللہ ما ضیعتها، اللہ کی قسم تو نے ان دیناروں کو ضائع نہیں کیا، تو نے بہت صحیح جگہ استعمال کیا ہے۔
میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ واقعہ ہر ماں کو یہ سبق دیتا ہے، ہر باپ کو یہ سبق دیتا ہے، اپنے بچوں کے آخرت کی، ان کے دین کی فکر کرو۔ آج اولاد کی صحیح تربیت نہ دینے اور ان کو صحیح ڈائریکشن نہ دینے سے بھی سماج غلط سمت میں اور غلط رخ پہ جا رہا ہے۔ یہ جلدی میں چند باتیں اس موضوع کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہمارے نوجوانوں میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ہمیں اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں بھی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے۔ یہ بڑے بڑے کانفرنس اور بڑے بڑے اجتماعات بھی یہی نوجوان منعقد کرتے ہیں، یہ دین کے بڑے بڑے کام بھی یہی نوجوان کرتے ہیں۔ واللہ جب کسی نوجوان کے چہرے پر ہم شرعی داڑھی دیکھتے ہیں اور وہ اپنی کاروں سے علماء کو ریسیو کرتے ہیں، علماء کی خدمت کرتے ہیں، مدارس کو چلاتے ہیں، دین کے مراکز کو چلاتے ہیں، تو ہمیں ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے بڑی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جو شیطان کے بہکاوے سے کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ انہیں صحیح رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان نوجوانوں کو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ہر بہن کو بدکاری اور بے حیائی کے فتنے سے بچا کے رکھے، اللہ ہمارے ہر نوجوان بھائی کو دین کا خادم بنائے، دین سے جڑنے والا بنائے، یا تو دین سیکھنے والا بنائے یا دین سکھانے والوں کا خادم بنائے۔ رب العالمین